حالات بدلنے کا وعدہ۔ انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں۔ غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم۔ رشوت اور کرپشن کا خاتمہ۔ میرٹ پر ہوگا ہر کام۔ انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام۔ یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان۔ یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سے عمران خان صاحب کی حکومت بنی ہے اس وقت سے ملک جو ہے مسائل در مسائل سے گزر رہا ہے۔ ایک تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بڑا فائنینشیل کرائسس ہے اور کافی لونز بھی ہیں اور IMF کی قسطیں بھی دینی ہیں اور وہ بھی ڈالروں میں دینی پڑتی ہیں، ہزاروں لاکھوں ڈالروں میں دینی پڑتی ہیں، بلینز میں دینی پڑتی ہیں۔ تو کوشش ہو رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا جائے۔ سعودی عرب کا دورہ کیا، UAE کا دورہ کیا اور وہاں سے کافی ایشورنسز ملی اور انہوں نے 12 ارب ڈالر سعودی عرب نے وعدہ کیا دینے کا۔ 3 بلین ڈالر تو فوری طور پر اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی UAE نے بھی انویسٹمنٹ کا پرومس کیا اور کہ آئل ریفائنری بھی ہم لگانے کو تیار ہیں۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہوئی تھی، لیکن اچانک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن وہ چین کے دورے پہ جا رہے تھے تو یہاں پہ ایک کیس کے حوالے سے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، TLP نے، تحریک لبیک پارٹی جو ہے، انہوں نے پورے پاکستان میں دھرنا دیا اور چیف جسٹس سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے اس کو ریورس کریں۔ بہرحال قانونی باتوں میں تو ہم نہیں آنا چاہتے، نہ ہم ایکسپرٹ ہیں، لیکن اس سے تقریباً 3 دن تک پاکستان مفلوج ہو کر رہ گیا اور اس میں اربوں روپے کا نقصان ہوا، کیونکہ کراچی بندرگاہ اگر ایک دن بند ہو جائے تو ہزاروں کنٹینر جو ہیں ایکسپورٹ والے وہ رک جاتے ہیں اور امپورٹ والے بھی رک جاتے ہیں اور کام سارا بند ہو جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اثر جو ہوتا ہے وہ پڑتا ہے اس کا غریب آدمی کے اوپر، جو ڈیلی ویجز ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو صبح کماتا ہے تو رات کو پھر اس کا چولہا جلتا ہے۔ تو ابھی شکر ہے الحمدللہ کہ معاملات طے پا گئے ہیں، لیکن یہ بار بار جو دھرنے ہوتے ہیں، بار بار جو ایشوز کھڑے ہوتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں، تمام مذہبی جماعتیں بیٹھ کر ایک متفقہ لائحہ عمل اختیار کریں اور جس میں یہ فیصلہ کریں کہ ایشو جو بھی ہوگا وہ یا تو پارلیمنٹ کے اندر طے ہوگا یا پھر باہر میٹنگ کے ذریعے حل ہوگا، اور کسی بھی حالت میں کوئی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی مذہبی جماعت جو ہے وہ دھرنے نہیں دے گی۔ میرا خیال ہے یہ اب اس بات کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک دن پاکستان بند ہو جائے تو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس پہ سب کو سوچ بچار کرنی چاہیے۔ ملک ہے تو ہم ہیں، ملک سے ہماری شناخت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑا توجہ دیں اور مل بیٹھ کر اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کریں۔ ساتھ ہی بڑی افسوسناک خبر آپ نے سنی ہوگی کہ مولانا سمیع الحق کے کوئی میرا خیال لگتا ہے کوئی ذاتی دشمنی تھی، کیا تھا، ابھی تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ان کو کل شہید کر دیا گیا۔ اصل میں یہ سب دشمنوں کی چالیں ہوتی ہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ دھرنا ہوا ہے اور اس میں تھوڑا مزید اس کو بھڑکانے کے لیے، میرے خیال میں، میری ذاتی رائے میں، ہو سکتا میں غلط ہوں، تو انہوں نے یہ اس کام کے اوپر ہاتھ ڈالا اور ایک جید علماء کو، جو کہ بہت ہی اچھے انسان تھے، پڑھے لکھے انسان تھے، مدرسہ حقانیہ کے بانی تھے، جہاں مولانا فضل الرحمان نے بھی تعلیم حاصل کی، اور اس کے علاوہ بے شمار علماء نے وہاں سے استفادہ حاصل کیا، ان کو شہید کر دیا گیا، اور ہم ان کے اس میں دکھ میں فیملی کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ وزیر اعظم کا دورہ چین کل ختم ہو جائے گا اور
ان کا دورہ یقیناً خبروں میں یہ دھرنے کے اندر وہ تھوڑا دب کے رہ گیا، حالانکہ ایک بہت بڑی یہ خبر تھی، اور چین نے ایگریکلچر میں اور دوسرے معاملات میں ایم او یو بھی سائن کیے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی مثبت سوچ ہے۔ چین ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، جب سے چین آیا ہے، چینی پاکستانی جو ہیں بائی بائی ہیں، اور اب تو گوادر پورٹ جو بن رہی ہے اس کے حوالے سے تو ان کی $65 بلین کی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اس سے بالکل جاب اپارچونیٹیز ہوں گی، انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوں گے، اور خوشحالی کا دورہ شروع ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک پیج پر ہوں اور متفق ہوں، جب یہ بات بنے گی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تمام باتوں کے ہونے کے باوجود، ڈسٹربنس ہونے کے باوجود، اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بلندی کی طرف چلتی رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے اندر، انویسٹرز کے اندر کانفیڈنس ہے کہ حکومت جو ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے، سٹیبل ہے، اور یہ چھوٹے موٹے واقعات ملکوں کی تاریخ میں ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے اوپر مطلب زیادہ سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہماری جو منزل ہے اس کی طرف ہم سفر پہ رواں دواں ہیں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کو کہتے ہیں محاورہ دودھ کی نہریں بہیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہتری آنے کی بڑی توقعات ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جب سب مل کر ایک آبجیکٹو کی طرف جائیں گے سب مل کے، تو یقیناً ہمیں کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے سندھ کے اندر، پورے پاکستان کے اندر۔ اب تو ماشاءاللہ ڈیم کے لیے کافی پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں، اور عنقریب شروع ہو جائے گا۔ لیکن کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 2.5 ارب روپے کی پانی جو ہے اس کا چوری ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بغیر کنائیونس کے، بغیر پیٹرونائزیشن کے اتنی بڑی چوری نہیں ہو سکتی، اور 10 لاکھ غیر قانونی کنیکشن ہے۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور یہ بتائیں گے، مشورہ دیں گے حکومت کو کہ وہ یہ پانی چوری کو کس طرح روک سکتی ہے۔ کرکٹ میں پاکستان نے ماشاءاللہ بہت نیوزی لینڈ کو شکست پہ شکست دینے کے بعد، آسٹریلیا کو شکست دینے کے بعد اب نیوزی لینڈ کو بھی انہوں نے شکست دے دی ہے۔ تو یہ T20 میں اب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے انبیٹیبل ہو رہی ہے، اور قوم نے اس کو بڑا اچھے طرح سے لیا، خوشی منائی ہے کہ کرکٹ ہماری ماشاءاللہ، جو کچھ لوگوں کے اوپر تنقید ہو رہی تھی وہ اچھا نہیں کھیل رہے ہیں، انہوں نے بھی اچھا پرفارم کیا۔ ان تمام چیزوں کے ہم یہ جتنے ہم نے پوائنٹس ریز کیے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ آج ہم نے دعوت دی ہے جناب بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب کو، یہ سینئر ڈیفینس انالسٹ ہیں، تو ہمارے پروگرام میں یہ شرکت کرتے رہتے ہیں، ہائیلی ڈیکوریٹڈ سولجر ہیں 65-71 وار کے، اور انہوں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، اور یہ اخباروں میں بھی اپنے آرٹیکلز لکھتے رہتے ہیں انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر اور ڈومیسٹک افیئرز کے اوپر، تو بڑی گہری نظر ہے۔ بریگیڈیئر طارق صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو دھرنا ہوا تھا، عام خیال یہی ہے کہ اٹ واز اے پلینڈ افیئر، کوئی کانسپریسی تھی پاکستان کے خلاف ٹو سیبوٹاج پرائم منسٹرز وزٹ ٹو چائنا، اور ٹو کریٹ ڈسٹربنس، تاکہ ایک وہ سی پیک کا بھی جو آپ کو پتہ ہے بڑا شور ہے، ہماری بڑی مخالفت ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیس کا فیصلہ ہوا اس کا آسیہ کا، تو اس میں کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ایکچولی کوئی کانسپریسی تھی، یا ایکچولی مطلب یہ ہے کہ پروٹیسٹ جو تھی وہ خیر پروٹیسٹ تو ان کی ہم نہیں اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے، تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ کسی نے اس حوالے سے سازش کی ہے پاکستان کے خلاف؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان میں ہم جو رہنے والے ہیں ہم سب مسلمان ہیں، اور ہمارا ایمان جو ہے، ہمارا دین ہے، وہ مکمل ہی نہیں ہے اگر ہم
اپنے پیارے نبی کے اوپر مکمل ایمان ڈالیں. ہاں جی بالکل صحیح ہے. اب آ جائیے اس موجودہ مسئلے کی طرف جو پیدا ہوا اور بلکہ ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ دبا ہے, ختم نہیں. ختم نہیں ہوا. جی ہاں بالکل, وہ اپیل ہو گئی ہے نا اس کی ریویو کے اوپر. اس پہ جو تفصیل پہ میں نہیں جاؤں گا. ہاں جی بالکل. لیکن 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے. ایک تو جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے, قائد اعظم تھا, دوسرے لیڈر تھے, علامہ اقبال کا فلسفہ تھا, دوسرے لیاقت علی خان تھے, سردار عبدالرب نشتر تھے. جی جی بالکل. ان لوگوں نے جب پاکستان بنا ہے اور جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے. وہ 11 اگست کی جو مشہور تقریر کوئی ہے, زبانی باتیں نہیں ہیں, زبانی باتیں نہیں, ہر چیز ہے. اور انہی پرنسپلز کو لے کے انہوں نے جو پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا اس میں یہ تقریر کی تھی. لیکن 3 چیزیں ایسی ہوئیں جنہوں نے پاکستان کو اپنے ٹریک سے ہٹا دیا. ایک تو یہ ہے کہ جو انڈین کانگریس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی تھی, ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا. جی ہاں بالکل. ہاں تو اس لیے, اور اس سلسلے میں پنڈت نہرو کی اور ولبھ بھائی پٹیل کی جو تقریریں ہیں وہ ڈاکومنٹڈ ہیں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک کے پاس نہ تو فوج ہے, نہ بیوروکریسی سول ایڈمنسٹریشن کا کوئی نہ پیسہ ہے, نہ تجربہ ہے, اور یہ 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گا. لہٰذا ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے پارٹیشن کو. اور یہی وہ نقطہ نظر تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کیبنٹ پلان کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اب ہوا یہ کہ فوراً ہی انہوں نے کشمیر کا قبضہ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا, تو پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی ایک لڑائی میں شامل ہو گیا. میرے اپنے والد شہید ہوئے اس میں. جی جی. دوسرا جو واقعہ ہوا وہ ملینز آف ریفیوجیز آنے شروع ہو گئے. ان کا آپ یہاں ابھی دیکھیں 10 آدمی آتے ہیں تو اس وقت شور مچ جاتا ہے. تو ملینز آف پیپل مائیگریٹڈ, اور یہاں نیا ملک تھا, نہ کوئی انتظام تھا, نہ پیسہ تھا, لیکن کھانے کو نہ پینے کو, جی ہاں عجیب صورتحال تھی. لیکن آپ ایک چیز کا کریڈٹ دیں اس قوم کو کہ جو لوکل لوگ تھے, چاہے وہ پنجاب کے دل کھول کر مدد کی, دل کھول جو بھی آیا اس کھانے پکا کے لاتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے. جی ہاں, دال بنی ہوتی تھی اور نان ہوتے تھے. وہ وقت بھی گزر گیا. جی ہاں بالکل. پھر انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا, پانی بند کر دیا ہمارا 51 میں, جس پہ لیاقت علی خان نے موقع اٹھایا تھا. مجھے یاد ہے ہم اسکول میں تھے تو خندقیں وغیرہ کھودنی شروع. انہوں نے کہا تھا کہ اگر پانی کھولو گے تو ٹھیک ہے, ورنہ وی آر ریڈی فار دا وار. جی ہاں بالکل. تو پھر بھی بڑی طاقتیں, امریکنز بیچ میں پڑ گئے, برٹشرز پڑ گئے, اور وہ پانی کا ایک ٹیمپریری معاہدہ ہوا, کھول دیا گیا پانی. اور پھر انڈس بیسن ٹریٹی جو تھا اس کے اوپر یہ تو اپنا میرا کہنا ہے کہ یہ سازشوں کی ایک لائن ہے, چل رہی ہے, چل رہی ہے. بالکل صحیح ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے, اس حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا, تو میں آ رہا تھا کہ یہ جو ہے, اب آ جائیے نا اس دھرنے پہ. جی جی. یہ دھرنے کی دوسری قسط تھی. جی ہاں, پہلے بھی ہو چکا ہے. جی ہاں, یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. جی جی بالکل. اور اس سے پہلے 3-4 اور چیزیں ہوئیں جس میں آپ دیکھیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ نان ایشوز کو نئی گورنمنٹ جب بنی ہے اٹھایا جائے. یعنی وہ ہیلی کاپٹر میں کیوں گیا, اس نے بھینسیں بیچ دیں, وہ گاڑیاں بھیج دیں, وہ ادھر پرائم منسٹر ہاؤس میں وہ تو دیکھیں بات یہ ہے نا, وہ اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی. یہ اصل میں یہ جمہوریت کا حسن ہے, کیونکہ ایک مخصوص گروپ ہے جس کا اور کوئی کام نہیں ہے. اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ حکومت پر تنقید کرے. عمران خان کے اس نے نیلا کوٹ کیوں پہنا ہے, اس نے کالی ٹائی کیوں پہنی ہے, وہ سوٹ پہن کے کیوں نہیں ملتا لوگوں کو, شلوار قمیض میں کیوں ریسیو کرتا ہے وی آئی پیز کو. تو آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں. میں یہ دیکھیں, میں اس لیے یہ دہرا رہا ہوں کہ یہ اسی سازشوں کی کڑی ہے. جی ہاں بالکل. کہ وہ جو اسٹیبلشڈ آرڈر تھا اس کے اندر دے نیور ایکسپیکٹڈ
کہ یہ حکومت بن جائے گی. ہاں بالکل صحیح کہا. ٹل لاسٹ منٹ اصل میں پرابلم ہی سب سے بڑا یہی ہوا ہے کہ دے ہیو ناٹ یٹ ریکنسائلڈ کہ عمران خان از دی پرائم منسٹر آف پاکستان بیکاز دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ. آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسن, آئی ایم اے پولیٹیکل. جی بالکل. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ملک کس ڈائریکشن میں جا رہا تھا. جی ہاں بالکل. اور کیا ہم نے اس ڈائریکشن کو روکنا ہے. بٹ دی کریڈٹ مسٹ بی گیون ٹو عمران خان فار بریکنگ دی اسٹیٹس کو. اب وہ جو ڈینٹ پڑا ہے, آپ دیکھیں جمہوریت وہ کا ٹالریٹ نہیں ہو رہا. جمہوریت کا حسن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ گریسفلی اپنی ایکسیپٹ کریں, ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کریں کہ ٹھیک ہے جی آپ جیت گئے, وی ول سی یو آفٹر 5 years. بالکل. اینڈ وی ول کرٹیسائز یو, آپ گورنمنٹ اور ہم اپنا ایکسٹینڈ کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جو انہوں نے سازشوں کا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اب اپیل چلی گئی ہے. ابھی ہم سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. وقت ہوا ہے تھوڑی سی ایک بریک پہ جانے کے بعد پھر یہیں سے ہم سلسلہ چھوڑیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے. سو لیٹس ہیو بریک. حالات بدلنے کا وعدہ. انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں. غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم. رشوت اور کرپشن کا خاتمہ. میرٹ پر ہوگا ہر کام. انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام. یہ ہے ہم سب کا خواب, یقیناً بنے گا نیا پاکستان. یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا. یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا.